تیسری بات اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ یہ خلفائے راشدین کو اور صحابہ کو نہیں مانتے. طلاق کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے اذان ثانی کا مسئلہ ہو یا اس طرح سے کچھ اور مسائل ہوں، ان کو مثال دے کر پیش کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو یہ خلفائے راشدین کی بات نہیں مانتے، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتے. اہل حدیث یہ بات مانتے ہیں کہ پوری امت میں، سارے مسلمانوں میں، سارے امتیوں میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین اسی ترتیب سے افضل ہیں جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ترتیب ہم مانتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کو برا بولنے والا بددین ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی شخصیت پر حرف اٹھانے والا، ان کے اعتماد کو خراب کرنے والا، یہ بے دین انسان ہے، اس کا دین خراب ہے، یہ بدعتی ہے. صحابہ کا احترام واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں. کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق پوری امت میں سب سے بہترین لوگ قرار دیا. ہم ان کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط آدمی ہے. اہل حدیث کا متفقہ موقف یہ ہے ساری امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان کے اختلافات کو بیان کر کے، ان کی آپسی رنجشوں کو یا ان کے اپنی جنگوں کو بیان کر کے ہم ان کے بارے میں غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو نبی کی صحبت کے لیے قبول کیا ہے تو ساری امت میں سب سے بہتر وہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صحابہ تو چھوڑو، جو صحابہ کی پیروی کریں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صحابہ کتنے اونچے ہوں گے جن کی پیروی کرنے والے کے لیے وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ پہلے سبقت لے جانے والے، دین کے قبول کرنے میں، حق کو ماننے میں سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر و انصار. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہو، خصوصاً اختلافات کے دور میں، جبکہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک طبقے کے مسلمانوں میں سے. سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک گروہ کے. صحابہ نے پوچھا کون؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جو طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا جہنم سے بچ کے، وہ کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس دین پر، اس منہج پر، اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے دور میں کسی بھی فرد یا کسی بھی جماعت کے حق ہونے کی علامات میں سے اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہو. جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے عقیدہ بنائے، جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دین اپنائے، ایسا آدمی کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے. سنت اور سنت کی تطبیق میں صحابہ کا تعامل
انہوں نے کیسے دین پر عمل کیا, انہوں نے کیسے سنتوں پر عمل کیا, قرآن و سنت پر ان کا عمل کیسا تھا, یہ دیکھنا ضروری ہے. تو اہل حدیث کا یہ موقف ہے. ہم تو صحابہ کو دینداری کے اعتبار سے معیار مانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ساتھ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایمان صحابہ کا ایمان ہے. آج اہل حدیث کی دعوت یہ نہیں کہ صحابہ کو مت مانو, اہل حدیث کی دعوت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے تو پہلے دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, چاہے وہ نور بشر کا مسئلہ ہو یا علم غیب کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ قائم کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں کیا آیا ہے اور صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے. تو ہمارے نزدیک تو اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا, کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہاں, فقہی مسائل میں جہاں صحابہ کے اختلافات ہوئے ہوں ان میں ہمارا موقف یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارے درمیان آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, صحابہ سے ہی تو خطاب ہو رہا, آیت نازل ہوئی تو اس کے مخاطب سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ. کہا کہ اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائیں تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری امت سے خطاب کیا جس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے. تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں کیا جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر امتی کے قول پر نبی کے قول کو ترجیح دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, نہ کسی اور کو بڑھاؤ, اللہ سے ڈرو. کسی اور کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بڑھایا نہیں جا سکتا ہے, ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ اعتقاد اور یہ اصول ہمارا ہے, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, بلکہ ہمارے نزدیک صحابہ کا مقام ہے اور ان کے منہج کی پیروی ضروری ہے. لیکن اختلاف کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کے لیے لازم تھا کہ نبی کی بات مانیں, لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائیں تو دیکھیں کہ کس صحابی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کس صحابی کی تائید میں ہے, اس کو مانا جائے. لیکن دوسرے صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے. یہ ہمارا موقف ہے. کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے.